بات یہ طاقت کی دنیا ہے، آپ کی حمایت کرنے والا تو کوئی نہیں، ادھر امریکہ اور انڈیا ہے، انڈیا اور امریکہ کا مجموعی رسوخ بہت زیادہ ہے، اسرائیل ہے، تو چین کے ساتھ آپ کی دوستی ہے، اور چینی آپ ایک حد سے زیادہ آپ کی مدد نہیں کرتے، ان کا سنکیانگ کا پرابلم ہے، وہ ٹیررزم کمیونسٹ پارٹی کے حکمران پارٹی کی پالیسی ہے کہ ٹیررزم کے معاملے میں کوئی نرمی نہ کی جائے۔ بلا شبہ بہت سی کوششیں کی گئیں، مسلسل کرتے رہے، امید بھی بڑی تھی کہ اب کی بار شاید کوئی بہتری آئے، مگر جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے ہیں، گرے لسٹ میں ہی ہیں ابھی تک۔ دیکھیے نا، بہتری تو اتنی آئی کہ ہم بات ادھر نے کہا 90%، اگر پوائنٹ شمار کریں 27 تو ڈیفینیٹلی 24% 90% بہتری آئی ہے، کہ جی 88% آئی ہے۔ خود اس نے کہا، کیا نام ہے اس کا، مارکس پلیئر، اس نے کہا قابل تحسین کارکردگی ہے۔ دیکھیں 2-3 اعتراضات ہیں، اس کے باوجود کیوں نہیں ہوا، اس پہ میں آتا ہوں، اس کے باوجود کیوں نہیں ہوا۔ 2-3 پوائنٹس ہیں، 1373 آدمی ہیں نامزد جو ملبس ہیں، اور ان کے ساتھ کام کرنے والے بھی یہ بھی کہا، اقوام متحدہ نے قرار دیا۔ اچھا، ان کے خلاف کارروائی کریں، عدالتوں میں مناسب کارروائی نہیں ہوتی۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے استغاثہ محنت نہیں کرتے، ڈینیل پرل کے کیس کا حوالہ جس پہ امریکہ نے احتجاج بھی کیا، ٹھیک، تو وہ استغاثہ مضبوط وہ اپنا کیس پیش نہیں کرتا۔ عمر شیخ کے معاملے میں تو امریکہ نے احتجاج بھی کیا۔ بات یہ ہے کہ اگر 27 میں 24 پوائنٹ پہ پیش رفت ہوئی ہے، اور پیش رفت ایسی ہوئی ہے جس کو فیٹف کا پریزیڈنٹ کہتا ہے قابل تحسین ہے، بات یہ طاقت کی دنیا ہے، چین کے سوا، ملائیشیا کے سوا، ترکی کے سوا آپ کی حمایت کرنے والا تو کوئی نہیں، ادھر امریکہ اور انڈیا ہے، انڈیا اور امریکہ کا مجموعی رسوخ بہت زیادہ ہے، اسرائیل ہے، تو چین کے ساتھ آپ کی دوستی ہے، اور چینی آپ ایک حد سے زیادہ آپ کی مدد نہیں کرتے، ان کا سنکیانگ کا پرابلم ہے، وہ ٹیررزم کمیونسٹ پارٹی کے حکمران پارٹی کی پالیسی ہے کہ ٹیررزم کے معاملے میں کوئی نرمی نہ کی جائے۔ شکایت انہیں افغانستان سے، ہم سے نہیں ہے کہ افغانستان سے لوگ جاتے ہیں۔ تو پیش رفت تو ہوئی ہے، یعنی وہ تو چاہتے تھے، انڈیا کی تو ساری گیم یہ تھی کہ بلیک لسٹ میں چلا جائے پاکستان، تو گرے لسٹ میں، لیکن جس انداز، اچھا افغانستان میں اب وہ کہتے ہیں اور پریشرائز کریں، جی، اور پریشرائز پاکستان اب نہیں کر سکتا۔ کیوں ہارون صاحب؟ اس لیے جتنا، اب تو کہا نہیں حکومت نے، جتنا دباؤ، بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، جنرل کیا نام ہے ان کا، جنرل افتخار، بابر افتخار صاحب نے کہا کہ ہم جتنا دباؤ ڈال سکتے تھے ہم نے ڈال دیا۔ اچھا، ٹھیک ہے، پھر یہ بھی کہا کہ یہ 1990 کا افغانستان نہیں ہے کہ کابل پہ چڑھائی کر دے طالبان، آبویسلی امریکی وہاں اسلحے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اڈے ہیں بڑے بڑے، وسیع و عریض اڈے ہیں، ان پہ بمبار طیارے ہیں، ابھی ان کے لوگ باقی ہیں وہاں، انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے، پیسہ خرچ کر سکتے ہیں۔ اور یہ کہا کہ پاکستان بھی وہ پاکستان نہیں ہے، یہ وہ افغانستان نہیں ہے کہ، اور یہ وہ پاکستان نہیں، اشارہ تو انہوں نے دیا کہ جو کچھ بس میں اور بھی کریں گے، مگر کتنا دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ ایک حد سے امریکہ یہ چاہتا ہے کہ بھئی پاکستان اور دباؤ ڈالے، نگران حکومت کی تشکیل بہت مشکل ہے کہ کیسے ہو سکتی ہے۔ جو لوگ افغان معاشرے کو سمجھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ افغان خود ہی بنا سکتے ہیں نگران حکومت، یعنی نہ اشرف غنی ہو، نہ طالبان کا نمائندہ ہو، کوئی غیر جانبدار آدمی ہو، ان کا جرگے کا سٹائل ہے، وہ ایک ڈسکشن کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ٹھیک، اور اتفاق رائے سے وہ جرگہ تشکیل دیا جاتا ہے، سارے فریق اس میں موجود ہوتے ہیں، ڈسکشن اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک مسئلے کا حل نہیں نکل آتا۔ دیکھیں نا، روسیوں نے وہاں کام نظم مسلط کرنے کی کوشش کی، ایک زرعی معاشرہ، اور اس میں بھی بہت بڑا کاروبار جو ہے وہ سمگلنگ کا ہے، اور اس میں اسی میں انہوں نے جمہوریت نافذ کرنے کی کوشش کی۔ بھائی اس کا اپنا ماڈل ہوگا، ایک ہسٹوریکل پروسیس میں قبائلی معاشرہ جدید معاشرے میں ڈلتا ہے، ابھی وہاں تک نہیں پہنچا، تو وہ اپنا سی پیک کی وجہ سے بھی ظاہر ہے آپ سے خوش نہیں ہے، اگرچہ اس معاملے میں براہ راست سی پیک کا اتنا دخل نہیں ہے۔ تو پاکستان تو دیکھیں ممکن ہی نہیں، سی پیک ویسے سلو ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، سی پیک پہ اس رفتار سے کام نہیں ہو سکے جس پہ ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ امریکہ کے لیے اسی لیے تو انہوں نے ایران میں $400 بلین کی سرمایہ کاری کیا،
FATF سے ریلیٹڈ ہارون صاحب اگر 4 مہینے کی مہلت مل گئی ہے تو 4 مہینے میں کچھ کر پائیں گے ایسے میں جب ویسی افراتفری ہاں کر پائیں گے. دیکھیں نا زیادہ کام ہو گیا, تھوڑا کام باقی ہے. لیکن پرابلم پیدا کرتے ہیں امریکہ اور انڈیا. امریکہ سے انڈیا کو تو آپ نہیں سمجھا سکتے, امریکہ سے بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. انڈیا پاکستان کے DG/MOs کے مابین جو رابطہ ہوا ہے ہارون صاحب, یہ کتنا بڑا ریلیف یا کتنا بڑا بریک تھرو ہے دونوں اطراف میں؟ دیکھیے بریک تھرو تو ہے, یہ وقت فیصلہ کرے گا کہ یہ عارضی ہے یا مستقل ہے. معاہدہ تو 2003 میں بھی ہوا, 2018 میں بھی اسے دہرایا گیا. ٹھیک. اب صورتحال یہ ہو گئی تھی, دیکھیے ایک زمانے میں تو وہ یہ کہنے لگے تھے, دماغ میں بڑا خناس پیدا ہو گیا تھا کہ ہم 2 محاذوں پہ لڑ سکتے ہیں اور چین اور پاکستان دونوں کو ہرا سکتے ہیں. ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ ایک تو چین چڑھ آیا آ کے سرحد پہ بلندیوں پہ بیٹھ گیا, اور مطلب یہ کچھ بھی نہ کر سکے, حتیٰ کہ بیان بھی جاری نہ کر سکے, جھوٹ بھی بولا کہ انہوں نے ہمارے علاقے کا قبضہ نہیں کیا جبکہ انہوں نے کیا ہوا تھا. پھر ایک ایگریمنٹ ہو گیا. پھر دوسرا یہ ہے کہ پاکستانی اور چینی افواج کا تعاون بڑا ہے. یہ ریلائزیشن ہوئی اچانک دلی میں کہ ان دونوں فوجوں میں تعاون اتنا بڑھ گیا کہ ہم تو پھنس گئے. یہ تو اگر دونوں مل کے کارروائی کرتے ہیں تو بڑی تباہی آ سکتی ہے. دیکھیں خوف ہی کا اصل میں مسئلہ ہوتا ہے. کارروائی تو کیا کوئی انڈیا پہ حملہ تو نہیں کرنے جا رہے تھے, وہ تو دیکھیں نا اپنی قوم کو اس نے بہکا لیا تھا اور اتنا زیادہ یعنی جذبات کی آگ بھڑکا دی تھی کہ وہ اس کی وجہ سے مشکل میں پھنسا. ورنہ یہ ہے کہ چینی دیکھیں نا, چینیوں کے مفادات ہیں, گوادر کی بندرگاہ ہے, سی پیک ہے, وہ پاکستان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے. جب انہوں نے محسوس کیا کہ پاکستان کے لیے خطرہ بڑھ رہا ہے پلوامہ والے واقعے کے بعد, تو اب تو سفیر بھی نہیں ہیں, انتہائی نچلی سطح پہ تعلقات ہیں. دیکھیے کس طرح انڈین میڈیا جو ہے اس کا لب و لہجہ ہی بدل گیا کہ جی بات چیت بھی ہو جائے گی اور تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ بھی ہو جائے گا. تو یہاں سے پاکستان تو فوجیوں کی سطح پہ تو معاملہ ہوا, چین کے ساتھ بھی فوج کی سطح پہ ہوا ہے. ہماری وزارت خارجہ نے کوئی بیان جاری نہیں کیا, لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ پس پردہ بہت کچھ ہو رہا تھا. بہت کچھ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے نا. اب پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ بھئی کشمیر میں جو اقدامات آپ نے کیے ہیں, اس کو یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کیا ہے, وہ واپس لیں, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اب انہوں نے ایک طرح کا وقتی طور پر ٹائم گین کیا, میں یہ سمجھتا ہوں. دیکھیے وہ تو جشن منا رہے تھے, یہاں ہمارے DGISPR نے کہا کہ اس کو بہت زیادہ اس میں سے ریڈ کرنے کی کوشش نہ کریں. دیکھیے ہوتا کیا ہے, پس پردہ یقینی طور پہ چین کا اس میں رول ہے, یقینی طور پہ امریکیوں نے کہا, امریکیوں نے ویلکم بھی اس کو کیا اور یہ کہا کشمیر سمیت سارے مسئلے حل ہونے چاہیے, دس از امپورٹنٹ. درست, یہ بات یہ بالکل, یہ بہت عرصے کے بعد انہوں نے یہ بات کہی ہے. دوسری طرف صورتحال بھی دیکھ لیں ذرا. وہ تو امیت شاہ جو ہے نیم پاگل, اس نے کہا نیپال میں بھی BJP بنائیں گے, سری لنکا بھی بنائیں گے. اچھا, سری لنکا میں بھی BJP بنائیں گے اور وہاں وہ حکومت کرے گی. یہ جو بخار جب چڑھ جاتا ہے تو عقل کام نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ بڑی انویسٹمنٹ کی ہے بنگلہ دیش میں, اور بنگلہ دیش اس کے ہاتھوں سے نکل چکا. یعنی یہ جو پروسیس ہوتا ہے یہ سلو ہوتا ہے. اور اس میں کیا ہوا, عوامل کیا ہیں, آسام سے اور بنگال سے نیپال لوگوں کو نکالا گیا. ٹھیک, ہاں جی. اب بنگال تو ایک یونٹ کی طرح ہے اور اس کے بارڈر اس طرح نہیں ہیں. ایک تو بنگلہ دیش کا بارڈر اس طرح دیکھیں نا, اس کا بارڈر کو اگر آپ دیکھیں تو حیران ہوں گے کہ وہ کتنا وسیع بارڈر ہے. تو وہ اپنا اس سے بڑی ناراضگی بنگالی عوام میں پیدا ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر پہ سب سے بڑے جلوس جو ہے وہ بنگلہ دیش میں نکلے تھے. اچھا, وہ اپنا عمران خان سے تو 2 دفعہ بات ہوئی, انڈین سفیر کو وقت ہی نہیں دیا, 4 مہینے وقت نہیں دیا تھا ملاقات کا. اس کے بعد دیا یعنی مجھے پتہ نہیں, 4 مہینے تو گزر گئے تھے 2 مہینے پہلے جب یہ مانیٹر ہوا تھا. تو بنگلہ دیش اس کے چنگل سے نکل گیا. بنگلہ دیش کی اکانومی بہتر ہو گئی ہے, وہ ایک آزاد مسلم ملک بننے جا رہا ہے, اور بھارت کے ساتھ اس کے تعلقات کی نوعیت ہمیشہ کے لیے تبدیل ہوگی. اس کی اپنی شناخت ہے نیپال کی, وہاں بھی چین انویسٹمنٹ کر رہا ہے. انڈیا کیا انویسٹمنٹ کر سکتا ہے؟ پھر یہ کہ انڈیا جس طرح کا غلبہ کرتا ہے, انڈیا نے تو نیپال کا گھیراؤ کر لیا تھا کو 15-20 ایک سال پہلے کی بات ہے, اور سامان رسد روک دی تھی, دوائیاں تک روک دی تھی, فیول روک دیا تھا, اکانومی اس کی.
تو نیپالیوں کو چین سوٹ کرتا ہے یا وہ سوٹ کرتا ہے؟ ڈیفینیٹلی چائنا. ٹھیک. پھر علیحدگی کی تحریکیں ہیں. کسانوں کا مسئلہ تو کسی طرح حل ہونے میں نہیں آ رہا. کسان تو پیچھے ہٹیں گے, پھر مذاکرات ہوں گے. اور یہ بڑے سخت جان لوگ ہیں, یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے.